इन साعتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حیات تعلیم قرآن سے اور روشن اور منور فرمائے۔ آج ہم جو ہے وہ سورۃ الکوثر تھوڑی سی تلاوت کریں گے۔ اسی میں قربانی کا ذکر ہے سورۃ الکوثر میں، تو اس سے ہم نے تھوڑے سے قربانی کے مسائل بھی سیکھنے ہیں اور سورت بھی انشاءاللہ تعالی۔ یہ سورہ مبارکہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم فرمایا ہے اور حضور کی شان و شوکت بیان فرمائی ہے۔ تو ایک ہوتی ہے قرآن مجید کی عبارت النص، یعنی جس چیز کے لیے یہ آیت اتری۔ دوسرا ہوتا ہے اس سے اشارے، کیا کہ کس کس طرف اور ہدایت ملتی ہیں، اس کو کہتے ہیں اشارت النص۔ کیا کہتے ہیں؟ نص کہتے ہیں اس آیات کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، نص اس کو کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا انا، بے شک، اعطینا، ہم نے عطا کیا، کا الکوثر، کوثر، فصلی، تو نماز پڑھیے، یہ صلی امر ہے، صلی، لی ربی کا، اپنے رب کے، ونحر، اور قربانی کیجیے اپنے رب کے لیے۔ یہ درمیان میں ان کے لیے بھی رب کا لفظ ادھر بھی استعمال ہوگا، ادھر بھی آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن، انا شانی من دشمن کا، بے شک آپ کا، ہوا وہ، ابتر ہے، منقطع النسل ہے، ذلیل ہے، تباہ برباد اور ہلاک ہے۔ اس آیت میں بڑی سمجھنے والی بات ہے، یہ بھی انعام ہے، یہ بھی انعام ہی ہے نا۔ دشمن کی حفاظت، دشمن کی ہلاکت خود رب کرے تو انعام ہوا نا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ یہ بھی درمیان میں کیا ہے؟ نماز اور قربانی، پتہ چلا۔ اور یہ ان دونوں کے درمیان پھر یہ ہے، نماز بھی کس کے لیے ہو؟ کئی سال ہو گئے بندے سائیکل کے لیے کو پڑھ رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی پلاٹ کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی گاڑی کے لیے پڑھ رہا ہے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں نا؟ چلو مانگے، اللہ سے مانگے، ضرور مانگے، نماز اللہ کے لیے پڑھیں، اس کے بعد رب سے مانگے۔ نماز کس کے لیے پڑھیں؟ اللہ کے لیے۔ حج کس کے لیے کریں؟ زکوٰۃ کس کے لیے دیں؟ قربانی کس کے لیے؟ اس کے بعد رب سے مانگے، اس کے لیے کیا پھر جلدی ملے گا۔ یہ نہیں کہ نماز ہی سائیکل کے لیے پڑھو، نماز ہی موٹر سائیکل کے لیے پڑھو، نہیں، نماز فرائض اللہ کے لیے اور پھر اللہ سے مانگے۔ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ کوئی بندہ چاہتا ہے میری یہاں بھی عزت کی کثرت ہو، مال کی کثرت ہو، ایقان، اطمینان، راحت، فرحت کی کثرت ہو، قبر میں نور کی انعامات کی کثرت ہو،
حشر میں بخششیں، رحمتیں، اللہ کی عنایات کی کثرت ہو تو کس کے لیے؟ پتہ چلا یہ عمل جو بندہ کرے گا اللہ کے لیے، اس کو اس سے حصہ نصیب ہوگا، اس سے حصہ اسے۔ اگلی رہی یہ بات کہ بیماری دشمن ہے نا، بیماری، غم، تکلیف، یہی دشمن یہی کرتا ہے تو آتی ہے نا، گویا کہ یہ دشمن ہوئی، مگر دشمن نے آپ پر کچھ کیا تو اس سے آپ کو تکلیف ہوئی، تو پتہ چلا کہ یہ نعمت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی نعمت ہم تو کیونکہ وہ اخلاص نہیں رکھتے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا، تو فرمایا یہ پتہ چلا کہ یہ بندے کی جو دیگر مسائل، مصائب، سختیاں، غم، حزن، تکلیفیں، وہ ساری کی ساری اس سے حل ہو جاتی ہیں۔ لیکن قربانی ہو کس کے لیے؟ قربانی اللہ کے لیے ہو، اللہ کی ذات کے لیے ہو، اس میں اگر خدشہ نفس ڈالے تو فوراً توبہ کرے، نفل پڑھے، معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے، تو یہ آیہ مقدسہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے، اب کیا پتہ چلا، جب نماز رب کے لیے ہے، قربانی، نعت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ نعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، نہ کہ بندوں کے لیے، حمد اللہ کے لیے، اچھا تقریر، جب تقریر اور نعت و حمد اللہ کے لیے ہوگی پھر کیا ملے گا؟ ورنہ محفل والوں سے جھگڑا ہی رہے گا، کم پیسے دیے ہیں، قلیل پیسے دیے ہیں، اور پھر مسائل رہیں گے، پھر کیا ہوگا؟ اس سے اسے حصہ نہیں ملے گا، نہ علم کا حصہ، نہ عمل کا حصہ، نہ اخلاص کا حصہ، نہ نبی علیہ السلام کی ذات سے فیض و برکات کا حصہ۔ کیوں؟ یہ درمیان میں آیت ہے، اللہ کی شان دیکھیں قرآن، اس میں اور بھی بڑی اس کی تفاسیر ہیں، ہم نے کیونکہ آج کے مضمون کو سمجھنا ہے نا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے دیکھیں کس حسن سے آیاتیں کو ترتیب دیا ہے، آیات کا حسن دیکھیں، یہ بتائیں یار، اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ ہم نے تمہیں کوثر دے دیا۔ اب کوثر مفسرین کرتے کرتے تھک گئے، خیر کثیر، بخاری شریف میں اسی آیت کے تحت بخاری میں لکھا ہوا ہے، ایک صحابی نے دوسرے سے پوچھا کوثر کیا ہے، ایک صحابی نے کہا وہ نہر ہے جنت میں، تو دوسری صحابی نے کہا نہیں، وہ تو کوثر کا ایک حصہ ہے، کوثر تو خیر کثیر ہے، یعنی پورے قرآن مجید میں کوثر کسی اور کے لیے لفظ ہی نہیں استعمال ہوا، صرف رسول اللہ کے لیے۔ اللہ کی جب عطائیں بڑھتی ہیں تو پھر کیا ملتا ہے؟ پھر کیا ملتی ہے؟ پتہ چلا جس شخص کے پاس وہ سمجھتا ہے کہ میری تقریر میرے رب کی عطا ہے، میری نعت میرے رب کی عطا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کا مال و متاع میرے رب کی عطا ہے، یہ جاہ و منصب میرے، یہ کثرتیں اولاد کی، مال و دولت کی، یار و دوست کی، مددگار، اگر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے تو پھر یہ آئے گا، اگر یہ نہیں ہے تو پھر اللہ کی طرف سے۔ میں حدیث سنا دیتا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا کا مال جس سے راضی ہوتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جس سے ناراض ہوتا ہے اسے بھی، فرمایا لیکن اللہ دین اسے دیتا ہے جسے راضی ہوتا ہے، دین اسے دیتا ہے جسے راضی ہوتا ہے، یعنی قرآن کی طرف بلانا رب کی رضا کی نشانی ہے، نماز کی طرف آنا رب کی رضا کی نشانی ہے، نیکیوں کا طلبگار ہونا، گناہوں پر شرمندہ اور نادم ہونا، ندامت کرنا، یہی اللہ رب العزت کی کیا ہے جی؟ عطا ہے، اور اللہ کی طرف سے ہے۔ تو وہ کہتے رہتے ہیں کہ مجھ پہ رسول اللہ کا کرم ہے، لیکن داڑھی پہ کرم، نعت خواں ہے نا، داڑھی پہ کرم نہیں ہے، نماز ادا کرنے کا کرم، وہ تو مال تو بھائی وہ ناچنے والے کے پاس بھی ہوتا ہے، یہ کرم کی بات ہے تو ان سے زیادہ ہوتا ہے، تو یہ کرم کی بات نہیں، کفر کے پاس قرآن مجید میں ہے، ہم سب کے مالک، خالق، رازق رب العالمین نے فرمایا اگر مجھے کمزور ایمان والوں کا خدشہ نہ ہوتا تو میں کافروں کی چھتیں بھی چاندی کی بنا دیتا اور ان کی سونے کی سیڑھیاں بنوا دیتا، ان کو یہی ملنا ہے، وہاں ملنا نہیں ہے، کافروں کو تو یہاں ملنا ہے 60 70 سال، 20 سال، 25 سال، 15 سال، 100 سال، اور مومن ہمیشہ کے لیے نعمتوں رہیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا لیکن کمزور ایمان والے کہیں گے میں وہی نہیں مان تو ہاتھ دو بہن، سونے چاندی پیچھے دوڑا لا کے، ان کی طبیعت نہ، تو اس لیے میرے بھائیو یہ سورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور